نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج آپ حضرات کچھ صورتحال دیکھیں گے۔ گزشتہ روز میں نے آپ حضرات کے سامنے غیر مقلدین کے انعام الحق انصاری کے ساتھ ہوئی ایک گفتگو کا کچھ خلاصہ پیش کیا تھا، جس میں میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ بھائی میں تقلید چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ حضرات مجھے تقلید کا متبادل بتا دیجیے گا۔ اس کے لیے میں نے ان سے کچھ سوالات کیے اور انہوں نے سوالات کا جواب دینے کی بجائے مجھ سے سوالات ہی داغنا شروع کر دیے۔ تو وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے ویڈیو رکھی تھی، تو اس ویڈیو کو سننے کے بعد ان کے ایک غیر مقلد عالم ہیں جن کا نام شیخ نعیم اللہ صاحب، تو نعیم اللہ صاحب نے مجھے چیلنج کیا کہ میں جواب دوں گا۔ انہوں نے کیا کہا خود ہی سنیے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس کے بعد آج جو ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی اس میں انہوں نے کیا کہا، کیا کیا، وہ آپ حضرات کے سامنے رکھتے ہیں۔ پہلے آپ یہ سنیں کہ انہوں نے کل کی گفتگو سننے کے بعد مجھے کیا کہا تھا اور کس قسم کی گفتگو کی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بیٹا، نہ میں فارغ ہوں اور نہ تیرے باپ کا نوکر ہوں کہ تو جب کہے اور میں تیری ڈگڈگی پہ ناچتا ہوا آ جاؤں کہ بالکل جی میں حاضر ہوں۔ ٹائم رکھ جب گروپ کے سارے ممبر موجود ہوں اور تیری وہ بکواس سنیں اور پھر میں تیرا منہ توڑوں، ٹھیک ہے؟ پھر میں تجھے سمجھاؤں گا کہ قرآن و حدیث میں کس کس مسئلے کا کیا حل ہے۔ میں نوکر نہیں ہوں کہ تو مجھے ڈگڈگی دکھائے اور میں فوری ناچتا ہوا آ جاؤں۔ سمجھ آئی ہے؟ ایک ٹائم رکھ، پورے گروپ کے لوگوں سے مشورہ کر، خاص طور پر جو گروپ کے ایڈمن ہیں اور وہ لوگ جو پچھلے 2 ہفتوں سے 3 ہفتوں سے تیری بکواس سن رہے ہیں، ان سب کو لے کے آ، ان سب کو مشاورت کر کے ایک ٹائم طے کر، پھر میں تجھے جواب دوں گا تیری باتوں کا، ایسے نہیں۔ اور خبردار اگر میرے پی ایم میں مجھے میسج کرنے کی کوشش کی، سمجھ آ گئی ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اگر کتاب و سنت کے اندر کسی مسئلے کا حل نہیں اور کتاب و سنت سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا تو مولانا صاحب آل دیوبندیت پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لے، وہ کبھی اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکے گی۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے کتاب و سنت ہی ہر مسئلے کا حل ہے، یہ ہمارا دعویٰ ہے، اور انشاءاللہ آج اس گروپ میں اس دعوے پہ میں بات کروں گا۔ اور رہی بات کہ الحمدللہ اگر اہل حدیث اور اہل السنہ والجماعہ اگر تم لوگوں کی بکواس کو بند نہیں کر سکتے تو پھر یاد رکھو اس دنیا میں کوئی پیدا ہی نہیں ہوا۔ اللہ نے صرف ہمیں ہی اس مقصد کے لیے پیدا کیا، اللہ کے فضل و کرم سے، کہ وہ تم لوگ جیسے لوگ جو تقلید کو اپنا رب مانتے ہیں ان کا بت توڑ سکے۔ تو انشاءاللہ آج اس گروپ میں بات ہوگی اور اللہ کے فضل و کرم سے پورے دلائل سے بات کروں گا، اور آپ لوگ جو تقلید 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 کا طوق اپنے گلے میں لے کے بیٹھے ہیں یہ انشاءاللہ آج اتار کے پھینکوں گا، بے فکر رہیں۔ صرف آج رات تک انتظار کریں، سعودی عرب کے ٹائم کے حساب سے 7 بجے انشاءاللہ میں گروپ میں رہوں گا اور میں بات کروں گا۔ آپ کو بھی آنا ہو آئیے۔ جی جناب، آپ حضرات نے یہ گفتگو ملاحظہ فرما لی، تو اب ہم آپ حضرات کے سامنے جو آج ہماری ان کے ساتھ گفتگو ہوئی وہ رکھتے ہیں، اور اس میں انہوں نے کیا فرمایا، ان کے ساتھ ہماری کیا گفتگو ہوئی، وہ آپ حضرات خود ہی سن لیجئے گا، فیصلہ کیجئے گا کہ ہم نے ایک سوال کیا اور اس کا جواب انہوں نے کیا دیا، کہاں سے دیا، کوئی قرآن کی آیت پڑھی نہیں پڑھی، یہ سارا کچھ آپ کو وہاں سے پتہ چل جائے گا، خود ہی فیصلہ کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلوب اور طریقہ کار کہ آپ سب سے پہلے لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ اگر جس طرح آصف صاحب صبح فرما رہے تھے کہ جی میں آپ لوگوں کے پاس سمجھنے کے لیے آیا ہوں، طائب ہونے کے لیے آیا ہوں، تو میری ان سے درد مندانہ درخواست ہے کہ اپنے عقیدے سے رجوع کریں
اللہ سے استغفار کریں اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ اختیار کریں. تقلید نہ دین میں اس کا کوئی وجود ہے، نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی معاملہ ہے. اور اگر وہ واقعی سچے دل سے تائب ہونا چاہتے ہیں اور اپنی اصلاح چاہتے ہیں تو ان کی اگر کوئی اشکالات ہیں تو انشاءاللہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت کے اصول کے تحت انشاءاللہ ان کی ضرور اصلاح کریں گے، ان کی رہنمائی بھی کریں گے. لیکن اگر وہ صرف شرارت برائے شرارت چاہتے ہیں تو میں پھر انہیں دعوت دوں گا کہ وہ ایک طالب علم ہیں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، گروپ والوں کا وقت ضائع نہ کریں. لنا اعمالنا ولکم اعمالکم، ہمارے لیے ہمارا طریقہ ہمیں مبارک ہے، تمہارے لیے تمہارا طریقہ تمہیں مبارک ہو، اور اللہ قیامت کے دن بہترین فیصلے کرنے والا ہے. اللہ کے فیصلے پہ کسی کو کوئی اعتراض یا اس اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوگی وہاں پہ. لیکن اگر اس ساری چیز کے باوجود بھی میرا بھائی اگر پھر بھی مناظرہ چاہتا ہے تو میری دو بنیادی شروط ہیں، وہ یہ ہوں گی: دعویٰ یہ کریں گے، جواب دعویٰ میں دوں گا، اور جواب دعویٰ کے فوراً بعد پھر میرا سوال ہوگا، اور جب میرے سوال کا یہ جواب دے لیں گے تو اس کے بعد پھر یہ سوال کریں اور میں ان کے سوال کا جواب دینے کا پابند ہوں گا. تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح چاہتے ہیں تو اصلاح کا رستہ واضح ہے، اور اگر یہ مناظرہ چاہتے ہیں تو میں نے اپنی شروط کو بھی واضح کر دیا ہے. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نعیم اللہ صاحب، آپ ذرا اپنی آڈیوز پرانی چیک کریں. میں یہاں پر کوئی آپ سے مناظرہ کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ جو میرے سوالات تھے جو میں نے کیے تھے، آپ نے کہا تھا جی آپ ان کے جوابات دیں گے، میں ان کا جواب لینے کے لیے آیا ہوں. ٹھیک ہے جی. ہاں، مجھے آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ تقلید چھوڑنے، تو بھائی میں چھوڑنے کے لیے آیا ہوں، پھر مجھے اس کا متبادل سبسٹیچیوٹ تو دو نا. آپ مجھے وہ سبسٹیچیوٹ اس کا دے دو، میں چھوڑ دیتا ہوں. اور وہ سبسٹیچیوٹ آپ دیں گے اسی صورت میں جب آپ مجھے مسائل کا حکم قرآن اور حدیث سے بتائیں گے. بسم اللہ. آصف صاحب، آپ اپنا پہلا سوال پیش کیجئے. جیسے میں نے آپ کو کہا ہے کہ دعویٰ آپ کا ہے، سوال آپ پیش کیجئے، جواب میں دوں گا، اور پھر اگر میرا بھی کوئی سوال ہوگا تو وہ میں بھی آپ سے کروں گا. بسم اللہ کیجئے، اپنا سوال پیش کیجئے. بسم اللہ الرحمن. بڑی عجیب بات کرتے ہو میرے بھائی. بھائی سوالوں کے جواب میں نے آپ سے لینے ہیں، متبادل آپ نے مجھے فراہم کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر مجھ سے سوال کس صورت میں کریں گے؟ بھائی میں تو تقلید چھوڑنے کے لیے آیا ہوں نا، آپ مجھ سے چھڑواؤ. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میرے محترم بھائی، سب سے پہلے تو میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو ہمارے کرنسی نوٹ چلتے ہیں، ان کرنسی نوٹوں کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ قرآن اور حدیث سے رہنمائی فرمائیں. ٹھیک ہے جی. یہ جو کرنسی نوٹ چل رہے ہیں، ان کی شرعی حیثیت، ان کا شرعی حکم قرآن اور حدیث کی روشنی سے بیان فرمائیں. ٹھیک ہے جی. نہ میں آپ کا قیاس مانوں گا، نہ آپ کا اجتہاد مانوں گا، اور نہ ہی میں آپ کی تقلید کرنے کے لیے آیا ہوں. مجھے صرف قرآن اور حدیث سے اس کا حکم شرعی آپ نے بیان فرمانا ہے. جو کرنسی نوٹ ہمارے پاس چل رہے ہیں، ان کرنسی نوٹوں کا شرعی حکم قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان فرمائیں. قیاس اجتہاد کی اجازت نہیں. اگر کرو گے تو یہ تو میں پہلے بھی قیاس اور اجتہاد پر عمل کر رہا ہوں، یہاں پہ کوئی نئی چیز نہیں ہوگی. ٹھیک ہے بھائی، میں نے اگر وہ بوقت ضرورت میں نے آپ کو کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑی تو آپ سے بھی سوال کر لیں گے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. آپ صرف یہ عرض ہے کہ آپ اپنا سوال ذرا پیش کریں جس سے گفتگو کا آغاز تو ہو. آپ اگر تقلید چھوڑنے آئے ہیں، آپ کے لب و لہجے سے تو لگتا نہیں انشاءاللہ، لیکن اگر آپ واقعی چھوڑنے آئے، اللہ آپ کے دل کی معاملات کو اور آپ کی نیت کو بہترین جانتا ہے. سوال پیش کیجئے، بسم اللہ کیجئے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرے بھائی ذرا دیگر سامعین جو ہیں گروپ میں کچھ لمحے کے لیے ذرا صبر کریں. انشاءاللہ اگر ضرورت پڑی تو پھر آپ کو بھی انوالو کر لیا جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں. اب تھوڑا سا صبر رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آصف صاحب نے جو آج کل کے مذکورہ اور مروجہ کرنسی نوٹوں کے بارے میں پوچھا ہے، میرے بھائی قرآن و سنت سے اگر آپ میری رائے مانگتے ہیں یا قرآن و سنت سے جو اس کے استدلالات ہیں وہ مانگتے ہیں، تو میرے بھائی یہ تو سراسر سود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور اب یقیناً اب آپ سوال کریں گے کہ جی اگر سود ہے تو پھر آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو میرے بھائی میں اور آپ تو برابر ہیں، کیونکہ ہم مکلف ہیں.
ہم تو اس چیز کے مکلف ہو چکے ہیں. تو یہ سود ہے، اور یہ سود ایسا ہے جو ہم چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے کھا رہے ہیں. اب آپ فرمائیے کہ آپ اس کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں، تاکہ ہمیں بھی پتہ چل جائے نا کہ تقلید اس کا ہمیں کیا حل دیتی ہے. شاید ہمیں وہ سمجھ آ جائے تو چلے، شاید ہم آپ کا رستہ قبول کر لیں. اصلاح تو مقصد ہے نا. تو بسم اللہ کیجیے، آپ بھی ہمیں بتائیے کہ تقلید اس کے بارے میں کیا فرماتی ہے. ابو حنیفہ صاحب کیا فرماتے ہیں اس کے بارے میں؟ محترم، میں مقلد نہیں ہوں، میری رائے صرف کتاب و سنت سے ہوگی. میں مقلد نہیں ہوں، میری رائے صرف کتاب و سنت سے ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب نعیم اللہ صاحب، میرا یہاں پر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تقلید کو چھوڑوں. تو یہاں پر میں آپ کی رائے کو نہیں مانوں گا. اگر میں اس تقلید کو چھوڑ کر آپ کی تقلید کروں گا تو پھر تو بات ایک ہی جیسی ہوگی نا. آپ مجھے اس کا حکم بتائیں گے قرآن اور حدیث سے. آپ نے کہا جی یہ تو سراسر سود ہے، وہ کس بنیاد پر؟ مجھے سود کی تعریف بھی بیان فرما دیں کہ قرآن اور سنت میں حدیث اور قرآن اور حدیث میں سود کی تعریف کیا ہے، اور آپ نے کرنسی نوٹوں کو سود کس بنیاد پر کہا. برائے مہربانی یہ مجھے قرآن اور حدیث سے ریفرنس دے کر بتائیے گا. اب آپ کی رائے میرے لیے معتبر نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے آپ ہی کی رائے ماننی ہے تو پھر میں ائمہ، فقہا، مجتہدین، علماء کی رائے کو زیادہ اعتبار دیتا ہوں. آپ کی رائے کو پھر نہیں مانوں گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی آپ کی رائے نہیں، قرآن اور سنت چاہیے مجھے. تو آپ نے جو کرنسی نوٹوں کو کہا کہ یہ سراسر سود ہے، تو برائے مہربانی ایک تو سود کی تعریف فرما دیں کہ سود کہتے کسے ہیں، اور دوسرا آپ یہ فرما دیں کہ کون سی قرآن اور حدیث میں ان کو سود قرار دیا گیا ہے. نمبر 3، آپ نے کہا جی آپ کی کیا رائے ہے. ابھی میری رائے کی باری کو چھوڑیں آپ، کیونکہ میں آپ کے بقول آپ کے کہنے کے مطابق تقلید چھوڑنے آیا ہوں. تو مجھے تقلید کا متبادل دو، فی الحال مجھ سے مت پوچھیں. محترم، یہ سارا گروپ آپ کے بارے میں ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ آپ وقت ضائع کرنا چاہتے ہیں، اور وہی خرافات آپ نے شروع کر دی کہ سود کی تعریف بیان کریں، یہ کریں وہ کریں. میں نے آپ کو صبح کی ویڈیو آڈیوز میں ایک بات کہی تھی کہ مقلد جب تک مقلد ہے وہ عقل استعمال نہیں کر سکتا، کیونکہ عقل وہ اس کو ہے ہی نہیں، وہ تو مقلد ہے. تو میرے بھائی کتاب و سنت کی دلیل تب مانگو گے جب تم کتاب و سنت کو مانتے ہو. کتاب و سنت کو تم مانتے نہیں، اور جس طریقے پہ تم ہو اس طریقے میں تمہارے پاس شرعی اس نوٹوں کے بارے میں شرعی کیا حیثیت ہے، ذرا وہ ہمارے سامنے بھی واضح کر دو نا، ہمیں بھی پتہ چل جائے. باقی رہی ہماری رائے نہ مانو، تم اپنے امام کی تقلید کرو، کوئی تمہیں منع نہیں کر رہا. لیکن یہ جو ہے نا یہ فضول سوالات، سود کی تعریف کر دیں، کس طرح سود ہے، یہ تمہارا کام نہیں. اگر تم سمجھ نہیں آیا تو صرف سمجھو، اور سمجھنا یہ ہے کہ یہ سود ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک اور بات آپ کو بتا دوں کہ میں تو شاید آپ کو بڑا علامہ سمجھا تھا. آپ نے جملہ بولا مکلف، اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ مکلف نہیں ہے، مکلف ہوتا ہے. اور مکلف کیا ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، اپنی اصلاح فرما لیں، الفاظ کا انتخاب بھی اچھا ہونا چاہیے. یہ کوئی اللہ کے احکامات کے اندر میں نے کوئی گستاخی نہیں کی جو مکلف یا مکلف کہہ دیا. نحو صرف تم مجھے نہ پڑھانے نہ بیٹھو، جس کام کے لیے آئے ہو صرف وہ کام کرو. اگر اس طرح کی فضول خرافات کرو گے تو میں تمہاری ایک ایک بات سے غلطیاں نکالوں گا. اس لیے سیدھی سیدھی بات کرو. بات تم نے کی، میں نے تمہیں جواب دے دیا. تم اس سے اطمینان رکھتے ہو یا نہیں رکھتے یہ میرا سر درد نہیں ہے، کیوں کہ تم خود بگڑے ہوئے ہو. اس لیے تم نے یہ بات سوال کیا، میں نے جواب دے دیا کہ یہ سود ہے اور ہم اس کے لیے مکلف ہیں. ٹھیک ہے جی، اب ٹھیک ہے، ہم اس کے لیے مکلف ہیں. ٹھیک ہے جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے بھائی دیکھو، میں کتاب و سنت کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ اس کو چھوڑ دو. دیکھو میرے بھائی، آپ مجھے قرآن اور سنت کی طرف لے جانے کے لیے آئے ہو نا. آج آپ نے بڑے دھڑلے سے کہا تھا کہ میں یہاں آپ کے سوالوں کے جواب دوں گا، اور بڑے الفاظ، سخت قسم کے الفاظ میرے بارے میں استعمال کیے تھے. تو میری آپ رہنمائی کرو قرآن اور سنت کی طرف. مجھے نوٹوں کی شرعی حیثیت
قرآن اور سنت سے بتاؤ، ان کا حوالہ دو۔ نمبر 2، آپ نے کہا کہ جی یہ تو سراسر سود ہے، کس بنیاد پر سود ہے، کیسے آپ نے سود کا حکم لگایا، آپ یہ بھی بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بھائی، عالم کی زبان سے جب غلط لفظ نکلتا ہے تو سامنے والے کے اوپر بہت برا اثر پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ جب اپنے آپ کو یا مجھے مکلف کہو گے تو مکلف کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ کسی دوسرے کے اوپر حکم چلانے والا، کسی اور کو حکم دینے والا، جبکہ ہم مکلف نہیں ہیں۔ مکلف تو اللہ کی ذات ہے، ہم تو مکلف ہیں۔ تو اس لیے مکلف اور مکلف میں بہت فرق ہے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول میں بہت زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ تو اس لیے میں نے آپ کو طعنہ نہیں دیا، میں نے آپ سے اصلاح کی ہے کہ الفاظ درست کر لیں۔ آصف صاحب، میں نے آپ کو پہلے عرض کر دیا ہے، آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ سمجھنے کے لیے آئے ہیں اور آپ کو یہ بات سمجھا دی گئی ہے کہ یہ سود ہے۔ پھر میں اپنی شرائط پہ چلا جاؤں گا، پھر میں آپ سے اب سوال کروں گا اور پھر آپ اس کا جواب دینے کے پابند ہوں گے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اس لیے شرارت کی طرف نہ جاؤ، ٹائم ضائع کرنے کی طرف نہ جاؤ، کیونکہ تم تو فالتو انسان ہو، دنیا میں بھی فالتو آئے ہو، ویسے بھی فالتو ہو۔ اس لیے میرے پاس اتنا فالتو وقت نہیں، نہ اہل گروپ کے پاس اتنا فالتو وقت ہے کہ تم ایک شخص کے پیچھے سارا مجموعہ جو وقت ضائع کرتا رہے۔ بات میں نے، تم نے سوال کیا، میں نے جواب دے دیا، تمہیں پسند آیا قبول کرو، نہیں آیا اس کو رد کر دو، خلاص۔ اور اگر تم مقلد ہو، تقلید تم بہتر سمجھتے ہو تو اپنا رد پیش کرو، نہیں جی مجھے یہ رستہ اچھا لگتا ہے، پیش کرو۔ میرے بھائی، آپ مجھے نحو صرف نہ پڑھاؤ، کیونکہ ہم عجمی ہیں اور لفظ غلط بولتے ہوئے بھی جو عہد ذہنی ہے وہی مطلوب ہوتا ہے۔ اب تم عہد ذہنی کی تعریف بھی میں تمہیں بتاؤں کہ خود ہی سمجھ جاؤ گے۔ تو مکلف کہہ کے اگر عہد ذہنی مکلف ہی مراد ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اگر تم نے کوئی نحو پڑھی ہے تو تمہیں ایک بات بھی سمجھ آ جائے گی۔ بہرحال یہ وقت ضائع نہ کرو، بات کی طرف آؤ۔ اور میں نے مولوی آصف صاحب آپ کو شروع میں ایک بات کہی تھی، اگر آپ نے وقت ضائع کرنا ہے، لنا اعمالنا ولکم اعمالکم لکم دینکم ولی دین، وقت ضائع نہ کرو، بات پہ آؤ، جتنی بات بتائی گئی ہے وہ سمجھ آ گئی ہے ٹھیک، نہیں تو اس کو رد کر دو۔ بسم اللہ الرحمن۔ میرے بھائی غصے والی بات نہیں ہے۔ دیکھو میرے بھائی، میں کل سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بھائی میں سارا کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے جدھر لے کے جاؤ گے میں آپ کے پیچھے ہوں۔ آپ مجھے قرآن کی طرف کہو، میں قرآن کی طرف جانے کے لیے تیار ہوں، آپ مجھے حدیث کی طرف کہو، میں ادھر جانے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو مسائل میں ادھر سے لے رہا ہوں پہلے ان کا حل تو مجھے بتاؤ نا، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے تو کرنسی نوٹوں کو سارا سود کہہ دیا، اب اس کا مطلب اسلامی دنیا ساری، میری جیب میں بھی آپ کی جیب میں بھی، ساری دنیا میں سود ہی سود ہے ہر طرف۔ اگر آپ رہنمائی نہیں کر سکتے تو تب بتائیں کہ بھئی آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہے، نہ قرآن میں اس کا حکم ہے نہ حدیث میں ہے، تو پھر انشاءاللہ والعزیز ہمارے ذمہ آئے گا، ہم بتائیں گے آپ کو، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے تو دعویٰ کیا نا کہ ہم صرف قرآن اور حدیث، تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بھائی ہم سب کچھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ قرآن اور حدیث سے ہمیں یہ اس کی رہنمائی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو رہنمائی کریں گے تو ہم آپ کے پیچھے چلیں گے، آپ مجھے گالیاں دیں گے تو پھر تو میں آپ کے پیچھے نہیں چلوں گا نا۔ مولانا آصف صاحب ذرا خیال کیجئے، 9:27 آپ کے پاس ہو چکے ہیں اور 8 بجے ہماری یہاں جدہ میں اذان ہے، اور اتنا وقت نہیں کہ میں آپ کے چوچلے دیکھتا رہوں اور آپ کی باتوں کو سنتا رہوں اور آپ کے نخرے جھیلتا رہوں۔ آپ نے سوال کیا، میں نے جواب دیا، قبول ہے ٹھیک، نہیں تو رد کر دو اور اپنی دلیل پیش کرو، وقت ضائع نہ کرو۔ مجھے پتا ہے جب میں 8 بجے بریک کروں گا نماز کے لیے تم اس کے بعد شروع ہو جاؤ گے، اور نماز کے بعد میں نے کسی جگہ دعوت کے لیے جانا ہے، اس لیے اتنا وقت نہیں کہ وقت ضائع کروں اور تمہارے چوچلے دیکھتا رہوں میں۔ بات پہ اور سیدھی اور جلدی جواب دو۔ پورے گروپ میں آپ کے بارے میں ایک ہی صدا ہے کہ یہ شخص صرف وقت ضائع کرنے والا ہے، اور وہ آپ کر رہے ہیں، اور الٹا الزام ہمیں کہ ہم وقت ضائع کر رہے ہیں۔ میرے بھائی تم نے سوال کیا، ہم نے پھٹاک سے جواب دیا، جواب دو، تمہیں قبول ہے بسم اللہ، نہیں قبول رد کر دو اور اپنا دعویٰ لے آؤ۔ اور اب پچھلے 5 منٹ سے آپ مسلسل غائب ہیں، اب دیکھتے ہیں آپ کی کیا بات آتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انعام الحق انصاری صاحب اور دیگر گروپ ایڈمن حضرات جو ہیں وہ دیکھ لیں، آپ حضرات نے مجھے گارنٹی دی تھی کہ آپ کے نعیم اللہ صاحب کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ بات نہیں کرے گا، اور ابھی آپ حضرات اپنے سارے ساتھیوں کی کیفیت کو دیکھ لیں کہ کس طریقے سے وہ حضرات جو ہے وہ اب پوسٹنگ شروع کر دی ہے۔ تو ابھی تو پہلا سوال تھا اور سوالوں کی بہت لمبی فہرست تھی، چلیں کوئی بات نہیں،
پھر کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ آپ سے کر لیں گے. میں تو دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں, انشاءاللہ گپ شپ لگا دوں. یار وہ بات کر رہے ہیں, آپ کو کوئی مسئلہ نہیں, آپ کو کسی نے مخاطب نہیں کیا, وہ مجھے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ یہ بندہ وقت ضائع کر رہا ہے. آپ کو کوئی پریشانی نہیں, آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں, میں آپ کو جواب دے رہا ہوں, آپ ان سے پریشان نہ ہو. آپ میری بات, جو میں نے بات کی ہے, آپ نے سوال کیا, میں نے جواب دے دیا. آپ کو قبول ہے بتائیے, نہیں قبول اس کو رد کیجئے, بات ختم ہو جاتی ہے. لیں جی حضرات, آپ نے سن لیا, میں دوستوں کے پاس بیٹھا ہوں, میں گپ شپ لگاؤں گا. یہ شخص جیسے آپ نے صحیح کہا, یہ فقط منافقت کرنے والا, وقت ضائع کرنے والا اور اپنی باتوں سے لوگوں کو گمراہی کے رستے کی طرف دعوت دینے والا ہے. اگر یہ شخص مخلص تھا, میں نے شروع میں پہلی پوسٹ میں کہا تھا کہ بھئی اگر مخلص ہو تو آؤ, ان اريد الا الاصلاح ما استطعت. یہ انبیاء علیہم السلام کہا کرتے تھے, ہم بھی اللہ کے فضل سے یہی کہتے ہیں کہ اگر تم اصلاح چاہتے ہو تو ہم انشاءاللہ جتنی اللہ ہمیں توفیق دے گا ہم حاضر ہیں. لیکن یہ شخص اصلاح کے لیے آیا ہی نہیں, فقط شرارت کے لیے اور شرارت بازی کے لیے آیا ہے. کتاب و سنت سمجھنا مقلد کے لیے موت ہے, کیونکہ وہ اس کی عیاشیاں اور بدماشیاں جو وہ تقلید سے اسے ملتی ہیں وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہیں. اس لیے وہ یہ شخص راہ فرار اختیار کرنے کے چکر میں ہے. اور اب یہ دوستوں کے پاس ہے اور گپ شپ ہے, یہ فقط فضولیات ہیں. میں اعلانیہ یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ شخص فقط ضیاء وقت چاہتا ہے, اور اس کا نہ کوئی مقصد ہے, نہ اس کے پاس کوئی خطہ ہے جس میں یہ بحث کرے. یہ صرف ضیاء وقت چاہتا ہے اور لوگوں کو گمراہی کی طرف بلا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھائی نعیم اللہ بھائی, دیکھیں میں آپ کے ساتھ بہت پیار کے ساتھ محبت کے ساتھ بات کر رہا ہوں, اور میرا مقصد حق کو پہچان کروانا بھی ہے اور کرنا بھی ہے کہ جو صحیح بات ہے نا اس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہو جائیں, آپس میں لڑائی کو ختم کرنا مقصد ہے. آپ نے ہمیں کہا آپ مشرک ہو, تقلید کرتے ہو, یہ کرتے ہو. میں نے کہا بھائی میں چھوڑ دیتا ہوں, آپ مجھے متبادل بتا دیں. اس متبادل کے لیے آپ سے ایک سوال پوچھا, اور صبح آپ نے کہا بھی تھا کہ میں آپ کے سارے سوالوں کے جواب دوں گا. تو بھائی میں آپ کی رائے کو زیادہ اعتبار دوں یا امام ابو حنیفہ یا فقہ حنفی یا علماء فقہا کی رائے کو اعتبار دوں؟ میرے نزدیک آپ کی رائے کو حیثیت نہیں رکھتی. میرے نزدیک قرآن کی حیثیت ہے, حدیث کی حیثیت ہے. ٹھیک ہے, آپ قرآن پیش کرو, حدیث پیش کرو, سر آنکھوں پر. میں سب کچھ قرآن اور حدیث کے لیے لٹانے کے لیے, سب کچھ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں, لیکن آپ کی رائے کی میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں ہے. تو اس لیے میرے نزدیک جن لوگوں کی حیثیت ہے میں ان کی پہلے سے مان رہا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت آپ کے انعام صاحب نے یہ کہا تھا کہ جب آپ سے اور مولانا آصف صاحب سے جب گفتگو شروع ہو جائے گی تو بیچ میں کوئی نہیں بولے گا. لیکن میرے خیال میں بیچ میں کوئی نہیں بلکہ بہت لوگ بول رہے ہیں, تو ذرا آپ ان کو خاموش کرا دیجئے. اور اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں بھائی یہ سود کا مسئلہ بنا تقلید کیے ہوئے نہیں اگر سمجھ میں آئے گا, تو میں نے ابھی تقلید چھوڑ دی ہے. میں نے ابھی تقلید چھوڑ دی ہے. مجھ کو ذرا قرآن و سنت سے سمجھا دیجئے, اور پلیز خدا کے واسطے یہ اپنے آدمی کو تھوڑا بول دیے تھوڑی دیر کے لیے رک جائے. میرے بھائی ابھی آپ نے ایک جملہ بولا, صحیح بات کی پہچان کرنا بھی ہے, کروانا بھی ہے. ہم نے اپنی صحیح بات آپ کو بتائی, آپ بھی اپنی صحیح بات ہمیں بتا دو. ہم تو کہہ رہے ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں, اور آپ کبھی دوستوں کے ساتھ گپ کر رہے ہیں, کبھی کسی, پورا گروپ آپ کی بات سننے کے لیے یہاں بیٹھا ہے. تکلیف کس بات کی ہے کہ صبح سے وقت طے تھا اور آپ راہ فرار اختیار کر رہے ہیں, تکلیف اس بات کی ہے. جواب دیجئے. ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ ہمارا طریقہ ہے, آپ کہہ رہے ہیں نہیں یہ غلط ہے, تو آپ اپنی رائے دے دیں, ہماری اصلاح کر دیں. کریں, بسم اللہ کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے بھائی آپ نے صحیح بات کی پہچان نہیں کروائی, نہ آپ نے قرآن کی کسی آیت کا حوالہ دیا, نہ کسی حدیث کا ریفرنس بھی دیا. آپ نے تو اپنی رائے پیش کی, اور میں نے کہا آپ کی رائے میرے نزدیک بالکل ذرہ برابر بھی حیثیت نہیں رکھتی. ٹھیک ہے نا, میں امام ابو حنیفہ کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, فقہا کو چھوڑ کر آ رہا ہوں, ٹھیک ہے, بڑے بڑے جو مجتہدین ہیں ان کو چھوڑ کر آ رہا ہوں. آپ جیسے لوگوں کی حیثیت میرے سامنے کیا ہے, آپ مجھے ان سے بڑھ کر قرآن اور حدیث پیش کرو تاکہ میں کچھ سوچوں اس چیز کے بارے میں. میرے بھائی میں نے شروع میں ایک بات آپ کو کہی ہے کہ آپ کا سوال ہوگا اور میرا جواب ہوگا. سوال آپ نے کیا کرنسی کے نوٹوں کی قرآن و حدیث کی روشنی میں کیا حیثیت ہے. میرا دعویٰ ہے کہ میں جو بات کروں گا وہ کتاب و سنت سے کروں گا.
میں نے جواب دے دیا کہ یہ سود ہے، آپ کہہ رہے ہیں آپ کو میری رائے پسند نہیں، میں اور ابھی آپ نے جملہ کہا کہ آپ یہاں اصلاح کرنا چاہتے ہیں یا کروانا چاہتے ہیں، تو میرے بھائی آپ اپنی اصلاح تو کروانے کے لیے تیار نہیں کیونکہ میری رائے کی کوئی حیثیت نہیں، اور آپ میری اصلاح کر دو، میں بہرحال ابو حنیفہ مجتہدین اور دیگر ائمہ کی بہرحال ان کی رائے کو زیادہ ترجیح دوں گا، تو آپ بسم اللہ کر کے اپنی رائے تو دو۔ پچھلے 10 منٹ سے 15 منٹ سے میں یہی مطالبہ کر رہا ہوں اور آپ سن نہیں رہے، آپ اپنی رائے تو دو، اپنے مقلدین اور فقہا کی رائے تو مجھے دو، پھر میں تمہیں بتاؤں گا کہ فرق کہاں پہ ہے۔ بھائی قرآن اور حدیث کا حوالہ بھی دے دو نا، آپ نے کہہ دیا جی سود ہے، پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھ سکتا ہوں کہ سود کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ وہ اس پہ بھی آپ برا محسوس کر گئے، چلیں سود کی ڈیفینیشن نہ کریں، آپ نے جس قرآن کی آیت کی بنا پر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی بنیاد پر اس کو سود کہا ہے، اس کا ریفرنس تو دے دو۔ اگر میں آپ سے دلیل کا مطالبہ نہیں کرتا تو پھر تو میں آپ کا مقلد بن جاؤں گا اور یہ آپ کے نزدیک شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو میں تو شرک نہیں کرنا چاہتا، میں تو آپ سے دلیل کا مطالبہ کر رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث سے دلیل پیش کریں۔ میرے بھائی میں نے آپ کو شروع میں ایک بات بطور شرط کہی تھی کہ اگر آپ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، بحث کرنا چاہتے ہیں، تو سوال آپ کا اور جواب میں دینے کے بعد پھر میں سوال کروں گا۔ سوال آپ نے کیا، میں نے جواب دیا، اب میرے سوال کا بھی جواب دے دیں کہ میں کہہ رہا ہوں سود ہے، آپ اس کا رد کر دیں، اپنی تقلید سے اس کا رد لے کے آئیں۔ آپ تقلید کو کہیں کہ بھئی وہ کہے کہ نہیں جی یہ بندہ جو رائے دے رہا ہے نہیں، تقلید کہتی ہے جائز ہے، آپ اس کا رد لے آئیں، پھر میں جب رد لے کے آئیں گے میں اپنی دلیل بھی دوں گا اور آپ سے آپ کی دلیل بھی مانگ لوں گا۔ بسم اللہ تو کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے بھائی میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا، مناظرہ کس کو کہتے ہیں یہ بھی ذرا پڑھ کے آنا کل، ٹھیک ہے نا؟ کہ مناظرہ اس میں دعویٰ جواب دعویٰ شرائط اور تنقیحات ہوتی ہیں، میں نے تو نہ کوئی دعویٰ کیا ہے، میں تو سیدھا سے ایک عام سا بندہ ہوں، آپ کے پاس آیا ہوں، بھائی میں تقلید چھوڑنا چاہتا ہوں، مجھے قرآن اور حدیث سکھا دو، ٹھیک ہے؟ تو وہ آپ مجھے سکھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ میں نے آپ سے کہا کہ بھئی آپ نے نوٹوں کو سود کہا تو اس سود کی کوئی دلیل بھی تو ہوگی نا، وہ قرآن اور حدیث سے کوئی دلیل تو پیش کرو کہ آپ نے کرنسی نوٹوں کی شرعی حیثیت جو سود کے ساتھ بیان کی ہے کس بنیاد پر کی ہے، مجھے اس کی کوئی بنیاد بھی پتہ چلے۔ چلو جی مولوی صاحب بات کو کسی سائیڈ پہ لگاتے ہیں، آپ ایک لمحے کے لیے میرے محترم نے ایک بڑی اچھی بات کی، آپ ذرا دوسری سائیڈ پہ چلے جائیں۔ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے اور چاندی سے لین دین ہوتا تھا، درہم اور دینار نام تھا، ٹھیک ہے جی؟ جدید دنیا میں انہوں نے اس کا نام روپیہ رکھ لیا، کسی نے ریال رکھ لیا، کسی نے درہم اور دینار رکھ لیا، ٹھیک ہے جی؟ بات ختم کریں۔ میں جی اس بات کے لیے قائل ہو گیا، ٹھیک ہے جی، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو ایک کرنسی کی ایک شکل موجود تھی، یعنی درہم اور دینار کی شکل میں، وہ ایک دینار سونے کا تھا، درہم چاندی کا تھا، خلاص آج کے زمانے میں اس کی شکل روپیہ، بات ختم۔ اب اگلی بات فرمائیں، اس سے شریعت کا کیا لینا دینا؟ میں اب آپ سے سوال کر لیتا ہوں، اس سے شریعت کا کیا لینا دینا؟ محترم بات پھر وہی ہے، پانی میں جتنی دیر آپ چاہیں مدانی پھیرتے رہیں کچھ نہیں حاصل ہوگا اس سے۔ آپ اور میں نے شروع میں صبح آپ کو ایک بات کہی تھی، مقلد دلیل نہیں مانگتا، کیوں اس کے گلے میں قلادہ ہے اور اس کو اس کا امام جدھر ہانک کے لے کے جائے گا وہ ادھر جائے گا۔ مقلد دلیل تب مانگے جب وہ کہے کہ ہاں میں توبہ کر کے آیا ہوں، مجھے رستہ دکھاؤ۔ آپ توبہ کر کے نہیں آئے، آپ توبہ کر کے نہیں آئے، آپ مزہ لینے کے لیے آئے ہیں، لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے آئے ہیں، صرف یہ آپ صرف چسکا لیتے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھے چائے پی رہے ہیں، گپے لگا رہے ہیں اور لوگوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں۔ یہاں میں آپ کا کیا خیال ہے، یہ لوگ جتنے بیٹھے ہیں یہ فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی فضولیات سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ حناب میں الحمدللہ کئی مناظرے کر چکا ہوں۔ یہ آپ لوگوں کا طریقہ کار ہوتا ہے، بس ٹھیک ہے ایک بات پکڑ لو اور ڈوری ہلاتے رہو ہلاتے رہو ہلاتے رہو، نہ وہ رسی کھینچے گا نہ وہ بام ٹوٹے گا نہ کسی طرف بات لگے گی، صرف آپ لوگوں کے دماغ کا خناس ہے اور کچھ نہیں۔ میں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھائی نعیم اللہ صاحب دیکھیں، آپ نے درہم اور دینار کے ساتھ اس کرنسی کو ملا دیا، تو کیا درہم اور دینار سود تھے؟ کیونکہ آپ نے کرنسی کے اوپر تو سود کا حکم لگا دیا نا، اور سود حرام ہے، تو پھر درہم اور دینار بھی حرام ہوں گے؟ یہ مجھے ذرا ایکسپلین کر دیں۔ دوسری بات، درہم اور دینار جو ہے وہ سونا تھا، بیسیکلی سونا تھا،
اسے آپ کو پتا ہوگا سمن خلقی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو نوٹ ہیں یہ تو سونا نہیں ہے، ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے. تو اس کاغذ کے ٹکڑے کو درہم اور دینار کے ساتھ آپ کس بنیاد پر ملا رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے ان کو اوپر سود کا حکم لگایا ہے، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ درہم اور دینار کے اوپر بھی سود کا حکم لگاتے ہیں؟ اگر نہیں لگاتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں میں فرق ہے. آپ دونوں کو ایک کیسے بتا رہے ہیں؟ اگر دونوں ایک ہیں تو پھر دونوں سود ہوں گے. تو اگر دونوں سود ہیں تو پھر اس کا مطلب اللہ نہ کرے نعوذ باللہ من ذالک کہ آپ صحابہ کرام جو درہم اور دینار کو استعمال کرتے تھے ان کے بارے میں کیا فرمائیں گے؟ تو یہ تھوڑا سا جو نا وہ آپ ایکسپلین کریں، رجوع کریں اپنی بات سے. مولانا آپ نے نئی بکواس شروع کر دی ہے. آپ کی کھوپڑی میں بات بیٹھ ہی نہیں رہی، یا آپ کتنے سیانے ہیں کہ آپ اپنی کھوپڑی میں کوئی بات بٹھانا ہی نہیں چاہتے. حضرت صاحب میں نے آپ کو یہی سمجھایا کہ یہ ایک لمحے کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ جیسے درہم اور دینار تھے یہی روپے اور پیسہ، ٹھیک ہے جی، پھر اب اس سے کیا لینا آپ نے؟ اور میں نے اگلی وائس نوٹ میں آپ کو یہ بات کہہ دی کہ حضرت صاحب آپ ایک لمحے کے لیے یہ بات ہی مان لیں، بلکہ پچھلی بات کو سائڈ پہ کر دیں. نوٹوں میں شریعت سے کچھ لینا دینا ہی نہیں ہے. اب فرمائیں اب کیا کہتے ہیں آپ؟ اس بات کی طرف آپ نہیں جائیں گے، اب آپ فضول گفتگو کی طرف پیچھے واپس جائیں گے تاکہ ایک بات لمبی ہو. اور میں نے آپ کو پہلے کہا ہے آپ گفتگو کرنے نہیں آئے، سمجھنے نہیں آئے، آپ صرف بحث کرنے. اہل گروپ اذان کی آواز آپ یقیناً میری ریکارڈنگ کے دوران سن رہے ہوں گے. یہ شخص خود بھی گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرنا چاہتا ہے. قطعاً دین کو سمجھنے کے ساتھ اس کی کوئی دلچسپی نہیں، کیونکہ دیوبندی تو اہل یہود ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت سے واقف تھے، لیکن مخالفت بے مخالفت ان کی عادت تھی، فطرت تھی، مجبور تھے. ابو حنیفہ کا قلادہ جو انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا ہوا ہے، اس کے چکر میں مخالفت بے مخالفت اللہ کے دین کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ مجبور ہیں. اس لیے یہ سمجھنے نہیں آیا. میں ایڈمن سے درخواست کروں گا کہ اس شخص کو یہاں سے نکال دیا جائے، کیونکہ یہ خود بھی بیکار اور فضول آدمی ہے اور لوگوں کا وقت ضائع کرنے کے لیے آیا یہاں پہ. اور مجھے افسوس ہے کہ صبح سے صرف سارے کاموں کو اس لیے سمیٹا کہ اس شخص سے گفتگو کرنی ہے، اور اس کا دعویٰ تھا کہ میں سمجھنا چاہتا ہوں. تم سمجھنا چاہتے ہی نہیں، نہ تمہاری نیت ہے. کیوں؟ تم لوگ گمراہ ہو اور خود گمراہ کرنے والے ہو. اور تمہارے بارے میں تو رب کا قرآن ایک اشارے میں فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، تم وہ لوگ ہو. اس لیے اب اذان ہو چکی ہے، اور میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ بندہ وقت ضائع کر رہا ہے تاکہ ہماری عشاء کا وقت ہو جائے، اس کے بعد یہ بڑبڑ شروع کر دے گا. اس لیے میں ابھی یہ ایڈمن سے کہوں گا کہ اگر دوبارہ گفتگو کرنی ہو اس کے پی ایم میں طے کریں، میرے پی ایم میں طے کر کے دوبارہ اس کو گروپ میں ایڈ کر دیں، تب تک کہ اس کو گروپ سے ریموو کر دیں.